السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آپ نے پچھلے سبق میں پڑھا کہ تصور اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں اور تصدیق کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، بدیہی اور نظری۔ پھر اس کا فائدہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ چلیں۔ اور ایک قضیہ بھی آپ نے سمجھا کہ العالم حادثون، عالم حادث ہے۔ کیسے طریقہ تھا آپ پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں سے بتا رہے ہیں ایاک ان تظنوا ان کل ترتیب یکون ثوابا موصلا الی علم صحیح کیف۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوا ہے اور پھر اس سوال کا جواب دیتے ہیں۔ یعنی تم کو اس خیال سے پرہیز کرنا چاہیے کہ ہر ترتیب صحیح ہوتی ہے اور علم صحیح تک پہنچانے والی ہوتی ہے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب سنیں۔ اگر بات ایسی ہی ہوتی تو ارباب نظر کے درمیان اختلاف و تناقض واقع ہی نہ ہوتا۔ حالانکہ اختلاف و تناقض واقع ہے۔ مثال کے طور پر بعض کہنے والے کہتے ہیں کہ عالم حادث ہے اور اپنے قول سے یوں دلیل پیش کرتے ہیں کہ عالم متغیر ہے، یعنی بدلنے والا ہے، اور ہر متغیر حادث ہے۔ بعض گمان کرنے والے یہ گمان کرتے ہیں کہ عالم قدیم ہے، عدم سے وجود میں نہیں آیا ہے، اور اس دعوے پر اپنے قول سے یوں دلیل پیش کرتے ہیں کہ عالم مؤثرات سے مستغنی ہے، اور جس کی یہ شان ہو وہ قدیم ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ تم کو اس بات میں شک بھی ہوگا کہ ان دو فکروں میں سے ایک فکر صحیح اور حق ہے اور دوسری فاسد اور غلط ہے۔ جب عقلاء کی فکروں میں غلطی واقع ہو گئی تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ یقیناً انسان کی فطرت خطا کو صواب سے اور مغز کو چھلکے سے تمیز دینے میں ناکافی ہے، لہٰذا ایک ایسے قانون کی ضرورت ہے جو فکر کی غلطیوں سے بچانے والا ہو اور جس میں معلومات سے مجہولات کو حاصل کرنے کے طریقے بیان کیے گئے ہوں، اور یہ وہی قانون ہے جو منطق اور میزان ہے۔ اب یہاں سے آپ دیکھیں کہ دو لفظ آپ کو ملے، منطق اور میزان۔ تو اس کا نام رکھنا کہ منطق اور میزان جو نام رکھا گیا ہے تو اس کا نطق ظاہری یعنی تکلم اور بولنے میں مؤثر ہونے کی وجہ سے ہے، کیونکہ اس کا جاننے والا جاہل کے برخلاف گفتگو اور تکلم پر زیادہ طاقت رکھتا ہے، اور ایسے ہی نطق باطنی یعنی ادراک میں اثر کرنے کی وجہ سے، اس لیے کہ منطقی اشیاء کی حقیقتوں کو جانتا ہے اور اس کی جنسوں اور اس کے فصلوں، نوعوں، لوازم اور خواص کو جانتا ہے، برخلاف اس شخص کے جو اس علم سے غافل ہے۔ لیکن اس کا نام میزان رکھنا تو وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ عقل کا ترازو ہے، اسی کے ذریعے سے صحیح فکروں کو تولا جاتا ہے اور اس سے غلط فکروں میں جو نقص ہے اور کھوٹی نظروں میں جو خرابی ہے اس کو جانا جاتا ہے، اور اسی لیے اس کو علم اعلیٰ بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ تمام علوم کے لیے اعلیٰ اور ذریعہ ہے، خصوصاً علم حکمت کے لیے۔ تو یہاں تک جو ہے آپ نے چند باتیں جان لیں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا جانا کہ ہر فکر جو ہوتی ہے صحیح نہیں ہوتی ہے، اور ایسا کیوں آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ کسی نے عالم کو قدیم بتایا، کسی نے عالم کو حادث بتایا۔ حقیقت یہ ہے کہ عالم حادث ہے، کیونکہ عالم بدلنے والا ہے اور ہر بدلنے والی چیز حادث ہوتی ہے۔ اگر قدیم کوئی شے ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات قدیم ہے، اور جو بھی مخلوق میں ہے سب کچھ حادث ہے۔ تو یہاں سے ایک نتیجہ ملا، آپ پچھلی ویڈیوز کو دیکھ لیں تو آپ کو پوری مکمل بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اب یہاں تک جتنی بحث ہو گئی، اس کے بعد آپ دلالت کی بحث پڑھیں گے کہ جب اتنی باتیں سمجھ میں آ گئی، غرض و غایت سمجھ میں آ گیا، ساری چیزیں، تو دلالت جو ہوگی وہ کس طریقے سے ہوگی؟ کبھی لفظ کے ذریعے سے ہوگی اور کبھی لفظ کے علاوہ سے ہوگی۔
تو یہ آپ اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے، تو اس کے لیے آپ سبسکرائب کر لیں چینل کو اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ اگلی ویڈیو جب بھی آئے منطق سے ریلیٹڈ تو آپ اس کو سب سے پہلے دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو آپ نے ابھی تک جو پڑھا پچھلی ویڈیو سے ملا لیں، 4 سے 5 لیسنس ہو چکے ہیں۔ ویڈیوز کو دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، تعریفات کو لکھیں اور یاد کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔